السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آ کر ایک شخص کے بارے میں سفارش کرنے لگے کہ حضرت فلاں شخص بیچارہ مقروض ہے، آپ کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، آپ اس غریب کا قرضہ اتار دیں۔ اس کو بلوایا گیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پوچھا کتنا تیرے اوپر قرضہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت 700 درہم کا میں مقروض ہوں۔ حضرت نے فوراً کاغذ قلم اٹھا کر ایک رقعہ لکھا اپنے منشی کے نام کہ یہ شخص آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کو 7,000 درہم دے دیں۔ عبداللہ بن مبارک کا یہ رقعہ لے کر وہ شخص جب پہنچا ان کے منشی کے پاس ان کے علاقے میں، اس نے وہ رقعہ دیکھا، پڑھا، احتیاطاً پوچھ لیا، تحقیق کی نیت سے، تسلی کی نیت سے، تشفی کرنے کی نیت سے، جو بھی کہہ لو، کہ آپ کو کتنے درہم کی ضرورت ہے، کتنا مال آپ کو چاہیے، کتنے سارے آپ مقروض ہیں۔ اس نے کہا جی میں 700 درہم کا مقروض ہوں۔ کہنے لگے کہ اس پر تو 7,000 لکھا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی عبارت میں، خط میں، رقعے میں غلطی ہو گئی ہے، میں اس کی اصلاح کروا لوں، تحقیق کر لوں، آپ یہاں تشریف فرما ہوں، میری انتظار کریں۔ چنانچہ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، کہا کہ حضرت لگتا یہ ہے کہ آپ کی قلم سبقت کر گئی ہے، آپ بھول گئے ہیں، وہ جو صاحب رقعہ ہے جس کو آپ نے وہ خط لکھ کے دیا ہے، صاحب معاملہ ہے، اس سے میں نے سوال کیا تو وہ 700 درہم کہتا ہے، آپ نے کاغذ پر 7,000 درہم لکھے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لگتا یہ ہے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیں، میں آپ کی جگہ پر چلا جاتا ہوں، جو آپ حکم فرمائیں گے میں مان لوں گا۔ جب میں حاکم ہوں، میں مالدار ہوں، میں بڑا ہوں، میرا حکم ہے، جب میں نے کہہ دیا ہے، لکھ دیا ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ جو ہی رقعہ پہنچتا اور اس کو دے دیتے۔ میں کہا جاؤ اب اس کو 14,000 درہم دے دو۔ اس نے پھر ہمت کی اور کہا کہ حضرت اب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بھول گئے ہیں اور آپ 700 مانگنے والے کو، 700 کے مقروض کو 7,000 لکھ دیا۔ اب میں تسلی کے لیے، تشفی کے لیے آپ کے پاس، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، دریافت کرنے کے پتہ لگا کہ آپ نے جان بوجھ کر ہی، یعنی بھول کر نہیں، 7,000 درہم لکھوائے، اور آپ ابھی پھر کہتے ہیں کہ نہیں 7,000 کے بجائے 14,000 اس کو دے دیے جائیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اصل اس پر عمل کرنا چاہ رہا تھا کہ جو شخص بھی کسی مسلمان کے دل کو اچانک خوش کر دے اور غیر متوقع طور پر اس کو خوش کر دے تو اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو اللہ کے کاغذوں میں، اللہ کے دربار میں معافی کی نیت سے، جب اس نے مجھے سوال کیا تھا کہ 700 درہم کا مقروض ہوں، تو میں نے 7,000 اس لیے لکھوائے تھے کہ غیر متوقع طور پر جب اس کو 700 کے بجائے 7,000 ملیں گے، اپنا قرضہ بھی اتار لے گا اور غیر متوقع طور پر خوش بھی ہو جائے گا، تو اللہ میری مغفرت و بخشش کر دیں گے۔ میں تو یہ بہانے کے لیے کر رہا تھا۔ آپ نے اس کو لیٹ کیا ہے اور پھر اس کو غالباً معلوم بھی ہو گیا ہے کہ آپ 700 درہم کے بجائے 7,000 درہم دینا چاہ رہے ہیں، تو اب میں اس لیے اس کو اس بات سے بھی آگے لے گیا کہ اب اس کو 14,000 درہم دو، تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے
کہ 700 کے بجائے 7000 مل رہا ہے، اور اب اگر وہ اس پر 7000 لے لیتا ہے تو وہ خوشی جو اس کو پہلے ہونی تھی اب نہیں ہونی، جو پتہ لگ گیا ہے، ذہن بن گیا ہے۔ 14,000 کا میں نے حکم اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذہن سے پھر آگے مال بڑھ جائے، تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق غیر متوقع طور پر مسلمان کو خوش کرنے پر جو صلہ اور بدلہ اللہ دیتے ہیں، یعنی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں، میں اصل اس کو لینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔